بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور آج جمعۃ المبارک اور 10 رمضان ہے۔ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات بھی 10 رمضان المبارک ہوئی، لیکن اتنی بات تو پکی ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہی آپ کی وفات ہوئی۔ تو اس سلسلے میں آپ کی مختصر زندگی اور آپ کے حالات تعارف کے متعلق مختصر ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مومنوں کی ماں ہے ان کو بڑا مرتبہ اور مقام عطا فرمایا تھا، اور زمانہ جاہلیت میں بھی یہ رسم و رواج سے، کفر شرک سے پاک تھی، اس لیے زمانہ جاہلیت میں بھی ان کو طاہرہ کا لقب دیا جاتا تھا۔ تو حضرت خدیجہ کا جو پہلا نکاح ہوا ابو حالہ بن زرارہ تمیمی ان سے ہوا، اس سے ہندہ بن ابی حالہ اور زینب بن ابی حالہ یہ 2 بچے پیدا ہوئے تھے، اور پھر یہ بعد میں دونوں مسلمان ہو گئے تھے۔ حضرت خدیجہ ابو حالہ کے انتقال کے بعد عتیق بن زید مخزومی ان کے ساتھ ان کا نکاح ہوا، اور ایک لڑکا عبداللہ بن عتیق پیدا ہوا۔ کچھ عرصے بعد عتیق جو ان کے دوسرے خامد تھے ان کا بھی انتقال ہو گیا، تو آپ بیوہ ہو گئی۔ پھر کچھ عرصہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا سنتی رہیں، آپ کا نام سنتی رہیں، آپ کے متعلق جو مشہور صادق الامین اور آپ کی امانت داری کا اور سچائی کے جو چرچے تھے وہ مشہور تھے۔ تو اس لیے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اپنا مال دے کر شام کی طرف روانہ فرمایا، اور جو میسرہ غلام ہے وہ بھی ساتھ بھیج دیا تاکہ یہ مزید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں اور آزمائیں، اور پھر اس کے بعد وہ بہت متاثر ہوئیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیج دیا۔ یہ پیغام نفیسہ بنت امیہ کے ذریعے پہنچایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس کچھ نہیں، یعنی اپنی حالت بتا دی۔ تو حضرت خدیجہ نے اس عذر کو بھی ختم کر دیا اور فرمایا کہ میں اسی حال میں نکاح کو قبول کرتی ہوں۔ تو حضرت صفیہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہیں، ان سے حضرت خدیجہ نے آپ کے تمام حالات وغیرہ معلوم کیے۔ اسی طرح محمد بن اسحاق رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ حضرت خدیجہ نے بالمشافہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کو پکا کیا۔ تو ابو طالب جو حضرت علی کے والد اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا تھے، ان کو یہ اطلاع دی، بتایا کہ اس طرح نکاح کا معاملہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاندان بنو ہاشم کو لے کر حضرت خدیجہ کے مکان پر پہنچے اور نکاح ہوا۔ اس کا خطبہ بھی حضرت ابو طالب نے پڑھا۔ پھر اس کے بعد حضرت خدیجہ کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل انہوں نے بھی خطبہ پڑھا۔ تو پھر عمر بن اسد نے کہا کہ میں خدیجہ بنت خولد کو، خولد حضرت خدیجہ کے والد کا نام ہے، تو میں خدیجہ بنت خولد کو محمد بن عبداللہ کی زوجیت میں دے دیا۔ تو اس طرح محمد بن اسحاق نے ہی لکھا ہے کہ تقریباً 20 اونٹ جو ہے وہ حق مہر مقرر کیا گیا، اور اسی طرح ولیمہ بھی ہوا، ایک گائے جو حضرت خدیجہ نے ذبح کرائی اور اس کا ولیمہ۔ تو نکاح کے وقت حضرت خدیجہ کی عمر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی، اور حضرت خدیجہ کے بطن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں جو انہی کے بطن تھی، بلکہ جتنی بھی اولاد ہوئی ہے وہ ساری کی ساری حضرت خدیجہ سے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی ہے۔ حضرت رقیہ، ام کلثوم، اور اسی طرح حضرت زینب، حضرت فاطمہ، یہ 4 صاحبزادیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ قاسم اور عبداللہ جو بیٹے پیدا ہوئے اور بچپن میں ہی وفات پا گئے، وہ بھی ان کے بطن سے ہوئے۔ تو بہرحال انہی کا بعض نے لقب طیب اور طاہر، انہی قاسم اور عبداللہ کا لقب لکھا ہے۔ تو یہ جو آپ کی صاحبزادیاں سی وہ بڑی، ان کے نکاح بھی ہوئے، اور پھر ان سے آگے
اہل بیت کا سلسلہ چلا۔ تو اس طرح حضرت خدیجۃ الکبریٰ ان کی زندگی بہت پاکیزہ زندگی گزری ہے، اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لقب دیا مبشرہ بالجنہ کا، المبشرۃ بالجنہ، یعنی جنت کی خوشخبری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سنائی، تو یہ لقب بھی ہے، اور اسی طرح طاہرہ بھی ان کا لقب ہے۔ اور ایک موقع پر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا رسول اللہ میرے بیٹے جو طیب طاہر ہیں ان کا اب مرنے کے بعد یعنی مقام کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان الحقنا بہم ذریتہم، یعنی جن اہل ایمان کی اولاد ایمان میں اپنے یعنی ایمان والے ماں باپ کی اتباع کریں گی، ہم ان کی اولاد کو جنت میں ان کے والدین کے ساتھ ملا دیں گے۔ تو اس طرح ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی اعزاز بخشا ہے۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ ان کی تقریباً جو ہے یعنی مکہ مکرمہ سے جو ہجرت فرمائی ہے آپ نے، تو ہجرت سے 3 سال پہلے رمضان کے مہینے میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ ان کی وفات اور انتقال ہوا۔ تو جو قبر حجون ہے جس کو جنت المأویٰ آپ کہا جاتا ہے، مکہ میں حرم شریف کے قریب ایک قبرستان ہے، وہاں پر آپ کو مدفون کیا ہے، اور 65 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہوا۔ تو اسی طرح اسی سال ابو طالب کا بھی انتقال ہوا، حضرت خدیجہ کا بھی انتقال ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سال بہت مشکل اور گراں گزرا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو ہے عام الحزن ہے، حزن غم کو کہتے ہیں، یعنی یہ میرے لیے غم کا سال ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ہماری خواتین کو بھی اسی طرح حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی طرح پاکیزہ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔